آج ہم ہر ایرے غیرے نتو خیرے کی تقریریں موبائل کے ذریعے سے سنا کرتے ہیں۔ بڑی کام کی چیز آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اب بڑا سینسٹیو مسئلہ ہے یہ۔ اللہ ہم سب کو اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، پڑھے آمین۔ بڑی قیمتی چیز آپ کے لیے، میں اس لیے کہ میں آپ کا خیر خواہ ہوں، میں نہیں چاہتا کہ آپ ہمارے بھائی ہیں، اور ایک علماء کی یہ ذمہ داری ہے، ایک اسلامک طالب علم کی یہ ایک دینی طالب علم ہونے کے ناطے میری یہ ذمہ داری ہے کہ یہ پیغام میں آپ کے سامنے رکھوں میرے بھائی، کیونکہ یہی چیز آپ کو دنیا کے اندر بھی برباد کر کے رکھ دے گی، آخرت کے اندر بھی برباد کر کے رکھ دے گی۔ وہ چیز کیا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو ایکسیپٹ کریں یا نہ کریں، لیکن میرے بھائی میں آپ کے خیر خواہ ہوں، میں آپ کی بھلائی کے لیے، کہیں آپ کی آخرت تباہ و برباد نہ ہو جائے، آپ کی دنیا برباد نہ ہو جائے، اس لیے میں آپ کو یہ پیغام دے کر جا رہا ہوں۔ کیا دے کر جا رہا ہوں؟ دیکھیے، اس موبائل کے اندر ہم کیا کرتے ہیں؟ علماؤں کی تقریریں سنتے ہیں۔ پھر سے علماؤں کی تقریریں موبائل کے ذریعے سے سنتے کہ نہیں سنتے؟ آج ہمارے نوجوان کیا کرتے؟ کام کرتے تقریر چل رہی ہے، گاڑی پہ چل رہے ہیں تقریر چل رہی ہے، لیکن آپ کو میں پیغام دے رہا ہوں، ہر ایرے غیرے نتھو خیرے کی خطابات اور تقریریں موبائل کے ذریعے سے نہ سنا کرے۔ بتائے کیوں؟ کیونکہ ان کی باتیں آپ کا عقیدہ بگاڑ سکتی ہے، ان کی باتیں آپ کا منہج بگاڑ سکتی ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ مولوی تنویر کی صرف باتیں سنیں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، میں تو کہتا ہوں الحمدللہ ہمارے ہندوستان کے اندر بڑے بڑے علماء ہیں جو قرآن اور حدیث کی باتیں بولنے والے لوگ ہیں، قرآن اور حدیث کا درس دینے والے لوگ ہیں۔ آپ ان کی ویڈیوز وغیرہ دیکھا کرے، ان کی تقریریں سنا کرے، لیکن ہم ایسا نہیں کرتے۔ کیوں نہیں کرتے؟ ہمیں تو بس آواز اچھی ہونی چاہیے، ہم جن کی تقریر سن رہے ہیں ان کی آواز اچھی ہونی چاہیے، بس اس کو ہنسانا آنا چاہیے، ان کو چٹکیلا بولنا آنا چاہیے، بھلے ہی وہ قرآن اور حدیث کی بات کریں یا نہ کریں، بھلے ہی قرآن اور حدیث کا درس اللہ اور اللہ کے رسول کی بات بتائیں، ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ اسی لیے میرے بھائی آج ہمارے بہت سارے نوجوان آج منہج سے بھٹک چکے، آج ہمارے بہت سارے نوجوان آج اپنا عقیدہ بگاڑ چکے۔ آج کیا کرتے ہیں؟ جلسے میں کسی علماء کو بلانا ہے، میں سب کے لیے یہ بات کہہ کر جا رہا ہوں میرے بھائیوں، مجھے درد ہے اس بات کا، اس لیے میں آپ کے سامنے آج بیان کر کے جا رہا ہوں، مجھے معاف کرنا اگر میری بات آپ کو بری لگے، میں آپ کو ٹارگٹ بنا کر نہیں کرتا۔ آج ہمارے سماج میں جلسے ہوتے، ہمارے علاقے میں جلسے ہوتے، ہم موبائل کے مادھیم سے ہم علماؤں کو پسند کرتے، موبائل کے ذریعے سے ہم علماؤں کی تقریریں سن کر ہم ان کو جلسے پہ بلاتے، ہم یہ غور نہیں کرتے کہ ہم جس علماء کو، جس مولوی کو، جس مقرر کو ہم اپنے جلسے میں بلا رہے، یہ قرآن حدیث کی باتیں کر بھی رہے کہ نہیں کر رہے، ان کا عقیدہ صحیح ہے کہ نہیں ہے، ان کا منہج صحیح ہے کہ نہیں ہے، یہ صحابہ کی طرح قرآن حدیث کو سمجھ کر بولتے کہ نہیں بولتے، ہم اس پر غور و فکر نہیں کرتے، بس آواز اچھی ہے، چلو بھائی اچھا مولوی ہے، اچھا مقرر ہے، چلو اس کو جلسے پر بلا لو، اور ہم 2 گھنٹہ دھڑلے سے ان کی باتیں اور ان کی تقریریں سنتے۔ کیا سیکھا آج آپ نے؟ آپ کو پتا ہے کتنی باتیں ایسے کی گئی جو ہمارے عقیدے کے خلاف ہے، کتنی ایسی باتیں کی گئی جو ہمارے منہج کے خلاف ہے، ان کی باتیں ہمارے عقیدہ کو بگاڑنے کے لیے کافی ہے۔ آپ کو پتا بھی ہے، آپ کو علم نہیں ہے اتنا، کیونکہ آپ قرآن اور حدیث میں فرق نہیں کر سکتے۔ مولوی تنویر بولے گا، آپ مولوی تنویر کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے۔ میرے بھائی میں آپ کا بھلا چاہتا ہوں، میں آپ کا خیر خواہ ہوں، اس لیے میں آپ کو یہ پیغام دے کر جا رہا ہوں۔ ایسی ایسی باتیں اللہ معاف کریں، ایسی ایسی باتیں جو قرآن اور حدیث کے خلاف بتائی گئی، اور ایسی ایسی باتیں جو قرآن اور حدیث کے خلاف بولی گئی، ہم دھڑلے سے اس کو سنتے رہے، ہم نے اس کا جواب تک نہ دیا۔ الا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ کل قیامت کے دن جب آپ سے پوچھا جائے گا آپ کی ذمہ داری کے بارے میں، میرا بھائی آپ اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر کیسے جواب دیجیے گا؟ آپ نے کبھی سوچا؟ نہیں سوچا آپ نے۔ آواز اچھی ہے، چلو بھائی ہم ان کی باتیں سنتے، ہم اپنے جلسے میں ان کو بلاتے۔ آج کے بعد خبردار، ایک پیغام، میں یہ نہیں کہتا، میرا کہنے کا مطلب یہ اللہ مجھے معاف کرے، میں خود کو بڑا عالم بھی نہیں سمجھتا، میں تو ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں، میں کوئی بڑا مولوی نہیں، میں کوئی بڑا مقرر نہیں، لیکن ہاں الحمدللہ میں قرآن اور حدیث کے اوپر فالو کرنے والا، قرآن اور حدیث کو صحابہ کے منہج پر بیان کرنے والا، اور بڑے بڑے علماؤں کی طرح کو پڑھ کر اور ان کی کتابیں پڑھ کر قرآن اور حدیث کو بیان کرنے والا میں ایک چھوٹا سا دینی طالب علم ہوں، اسلامک طالب علم ہوں۔ اس لیے پیغام دے کر جا رہا ہوں، جب بھی آپ جلسے میں کسی عالم کو بلائیں، کسی مقرر کو بلائیں، یہ دیکھ کر نہ بلائیں کہ ان کی آواز اچھی ہے، یہ دیکھ کر نہ بلائیں کہ وہ غزل بہت خوبصورت پڑھتے یا نعت خوبصورت پڑھتے یا لوگوں کو زبردست ہنساتے، بلکہ آپ اس لیے ان کو بلائیں کہ ان کا عقیدہ صحیح ہے، ان کا منہج صحیح ہے، یہ ہمارے اسٹیج سے قرآن اور حدیث کی باتوں کو فروغ دے گا، یا ہمارے اسٹیج سے قرآن اور حدیث کی باتوں کو وہ سنائے گا، اس لیے آپ ان کو بلائیں۔ کیا فائدہ ہوا آپ کا؟ رات کے 12 بجے تک آپ یہاں پر بیٹھے، کیا فائدہ ہوا؟ کیا سیکھا آج آپ نے جلسے میں؟
میرے بھائی کیا سیکھا آج اپنے جلسے میں؟ دل تو کرتا ہے کہ بہت بولوں لیکن پھر میں مجبور ہوں، سمجھداروں کے لیے اشارہ کافی ہے، میں صرف اشارہ کر کے جا رہا ہوں۔ میرے بھائی یقین مانیے میں اللہ کو گواہ بنا کر کہہ رہا ہوں، جب کل قیامت کے دن اس کے بارے میں مجھ سے پوچھا جائے گا کہ مولوی تنویر تو نے سنا تھا، تیرے کانوں میں یہ آواز آئی تھی، اس نے قرآن اور حدیث کے خلاف بات کیا تھا، اس نے من گڑھت واقعہ بیان کیا تھا، تو کیا کر رہا تھا؟ تب میں اللہ کو کہوں گا کہ اللہ میں نے اس کا جواب دیا تھا، اللہ میں نے اس کا رد کیا تھا، اللہ میں نے لوگوں کو بتایا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری ذمہ داری سے مجھ سے بری کر دے، اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی ذمہ داری سے بھی آپ کو بری کر دے۔ بڑے آمین آمین۔ میرے بھائی آگے آئیے، کیا کر رہا تھا؟ موبائل کا صحیح استعمال کرے اور ایک غلط استعمال کرتے موبائل کا۔ کیا کرتے ہیں آج سب؟ ہم اپنے اپنے سماج میں مفتی بنے بیٹھے ہیں موبائل کی وجہ سے۔ ختم کر دوں؟ ہاں نہیں، میں کلیکشن نہیں کرتا، معاف کیجیے۔ نہیں میں لاسٹ میں انشاءاللہ جو دیں گے میں اشارتاً کہہ دوں گا۔ ہاں آپ لوگ تو رات 12 بجے تک مانگے، مجھے ضرورت ہے، اور جتنے بھی لوگ ہیں مجھے امید بھی ہے کہ لاسٹ میں سب 150 دے کر جائیں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ بس ٹھیک انشاءاللہ۔ پہلے آپ لوگ مجھ سے وعدہ کیجئے، آپ لوگ مجھے کوئی چھوڑ کر تو نہیں بھاگیں گے نا؟ انشاءاللہ میں جب تک ہوں میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا۔ آپ میرا آج کم سے کم 4-5 پیغامات تو آپ لوگ سنیں گے نا، جو میں اتنا دور سے آپ کے پاس آیا، جو اتنی محنت کی، اور جو آپ کا راستہ ہے، مجھے تو ایسا لگ رہا تھا کہ راستہ کے اوپر میں چل نہیں رہا ہوں بلکہ راستہ میرے اوپر چل رہا ہے۔ جب آ رہا تھا اسکارپیو میں یہ فیل ہو رہا تھا، پرسنل گاڑی، اس کے باوجود بھی اتنی پریشانی اٹھا کر میں آپ کے پاس آیا، وہ بھی ہر رات جلسہ، کہیں نہ کہیں ادھر سے ادھر بھاگنا، ادھر سے ادھر بھاگنا، پھر اتنی رات کو وقت ملنا۔ میرے بھائیوں صرف میں آپ کے لیے، آپ لوگوں کی وجہ سے میں بول رہا ہوں کہ 2-4 منٹ بھلے ہی آپ کو پریشانی ہو، تکلیفیں ہوں، میری باتیں اچھی بھی نہ لگتی ہوں، پھر بھی خدا کے واسطے، اللہ کے واسطے آپ ان باتوں کو سن کر جائیے انشاءاللہ۔ تو آئیے، کیا بول رہا تھا؟ موبائل کا صحیح استعمال کریں۔ چلیے موبائل کو ہٹائیے، اب آئیے تیسرا پیغام میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہوں انشاءاللہ، کبھی موقع ملے گا تو مستقل موبائل کے اوپر بیان رکھ دوں گا۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، آج مولوی تنویر کا تیسرا پیغام نیپال کے نوجوانوں کے نام یہ ہے: اے نوجوانوں، تم اپنے اندر ریاکاری کو آنے نہ دینا۔ اے لوگوں، آج ہمارے سماج کے اندر، آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ جو نوجوان طبقہ ہے، ان نوجوانوں کے اندر ایک بیماری بڑی تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے، اور وہ بیماری ہے ریاکاری کی بیماری۔ ریاکاری میرے بھائی یہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ ریاکاری کسے کہتے معلوم؟ میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ جمعے کے روز آپ لوگ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، جاتے کہ نہیں جاتے؟ جب آپ جمعہ کے روز مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جائیں گے تو آپ کیا دیکھیں گے؟ کیا دیکھیں گے؟ بہت سارے لوگ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں، لیکن جب آپ عصر کی وقت نماز پڑھنے کے لیے جائیں گے، وہی جو جمعہ کی روز نماز پڑھنے کے لیے گیا تھا وہ آپ کو چائے کی دکانوں پر بیٹھا مل جائے گا، لیکن وہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں جائے گا۔ ایک بتاتا ہوں میں کیوں بتا رہا ہوں۔ ایک دوسری چیز، ہمارا نوجوان جب سسرال میں جاتا تو 5 وقت کی نماز پڑھتا، 5 وقت کی نماز پڑھتا سسرال میں جا کر۔ کسی نے پوچھا کہ بھائی جب تو گھر میں رہتا ہے تو نماز نہیں پڑھتا، لیکن جب تو سسرال میں جاتا ہے تو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، کیا بات ہے؟ تو جواب دیتا ہے، بے وقوف تجھے اتنا بھی پتہ نہیں، اگر سسرال میں جا کر نماز نہیں پڑھوں گا تو ساس اور سسر کی نظر میں میری کیا عزت رہ جائے گی، میرا کیا مقام رہ جائے گا؟ بھئی ساس سسر کو راضی بھی تو رکھنا ہے، تبھی نہ یہ ملے گی، تبھی نہ ملے گی۔ ساس سسر راضی تبھی دیں گے، نہیں ہوں گے تو نہیں دیں گے نا۔ تو ساس سسر کو راضی کرانے کے لیے ہمارے سماج میں ایسا بھی آپ کو نوجوان ملے گا۔ ابھی رمضان کا مہینہ آئے گا، افطاری کے ٹائم میں کسی غریب کے گھر میں جائے گا، ایک کیلا، ایک پیکٹ بسکٹ، ایک پیکٹ چنا چور، ایک بوتل پانی اس کے گھر میں لے کر جائے گا، اس کے ہاتھ پہ تھمائے گا، اوپر سے سیلفی کھینچ کر سوشل میڈیا پر ڈال دے گا۔ اللہ اکبر۔ ابھی ٹھنڈی آ رہی ہے، بہت سارے لوگوں کو دیکھیں گے، ہمارے نوجوانوں کو کیا کریں گے؟ کمبل دیتے ہوئے فوٹو کھینچیں گے۔ ہمارے سماج میں کتنے ایسے ضرورت مند لوگ ہیں جسے ایک کمبل کی ضرورت ہے، اسے چاہیے، لیکن وہ خودداری کی وجہ سے وہ اس لیے کمبل لینے نہیں جاتے کہ میں وہاں جاؤں گا تو میری تصویر کھینچ کر، میرا فوٹو کھینچ کر وہ سوشل میڈیا پر مجھے ڈال دے گا، اس ڈر سے کہیں اس کی ذلت نہ ہو جائے، کہیں ان کی عزت کے اوپر، کہیں ان کی خودداری پر آنچ نہ آ جائے، اس ڈر سے میرے بھائی وہ کمبل لینے کے لیے نہیں جاتے ہیں، نہیں جاتے۔ بھئی کیا ضرورت ہے سب کرنے کی؟ ہاں اسلام نے مدد کرنے پر ابھارا ہے، میں بھی کہتا ہوں لوگوں کی مدد کرو، غریبوں کی مدد کرو، زمین والوں پر مدد کرو، تم زمین والے پر مدد کرو،
کرو گے آسمان والے تمہارا مدد کرے گا. اسلام کہتا ہے تم کسی کی پریشانی کو دور کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے روز تمہاری پریشانی کو دور کرے گا. اسلام نے تو خدمت خلق کے لیے ہمیں ابھارا ہے, اسلام نے تو ہمیں یہ پیغام دیا ہے, لیکن میرے بھائیوں معاف کرنا, اسلام نے ہمیں ذلیل کرنے کی اجازت نہیں دی ہے. ہم مدد کر سکتے غریبوں کی, لیکن ہم اسے ذلیل نہیں کر سکتے. ایک منٹ کے لیے ذرا سوچئے, آج آپ کسی اور کی بہن بیٹی کی فوٹو کھینچ کر سوشل میڈیا پر ڈالتے کہ دیکھو میں اسے کمبل دیکھ رہا ہوں, خدا نہ خواستہ اگر کوئی تیری بہن بیٹی کو اگر 100 روپیہ 200 روپیہ دے کر اگر اس کی فوٹو کھینچ, اس کی تصویر اور فوٹو کھینچ کر اگر سوشل میڈیا پر ڈال دے, تمہارا دل پہ کیا گزرے گا میرے بھائی؟ اگر تمہارا کوئی فوٹو کھینچ کر ڈال دے, میں 100 روپیہ دے رہا ہوں, فوٹو کھینچا کہ میں نے اس کی مدد کی, اب میں نے چھوڑ دیا, بھائی تمہارے دل پہ کیا گزرے گا؟ کیا گزرے گا تمہارے دل پہ میرے بھائی؟ اس لیے جب بھی کوئی عبادت کرنا, نمازیں پڑھنا, روزہ رکھنا, جو بھی کرنا, کس کے لیے کرنا؟ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے کرنا. جو ریاکاری کا مسئلہ نا بڑا سینسیٹیو مسئلہ ہے, اس لیے بہت ہی شارٹ کٹ میں آپ کے سامنے سمجھا کے جاتا ہوں یہ کتنی خطرناک چیز ہے. آئیے حدیث میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں, ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر. نبی نے بیان فرمایا, اے میرے امت کے لوگوں, تم لوگوں کو لے کر سب سے زیادہ میں جس چیز سے ڈرتا ہوں وہ ہے شرک اصغر. نبی سے پوچھا گیا, اے اللہ کے نبی شرک اصغر سے کیا مراد ہے؟ اے اللہ کے نبی شرک اصغر سے کیا مراد ہے؟ یعنی شرک اصغر کسے کہتے, چھوٹا شرک کسے کہتے؟ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا, الریاء, یہ ریاکاری ہے, یہ دکھاوا ہے, یہ شو اپ ہے, یعنی کسی عبادت کو اس مقصد کے ساتھ انجام دینا, کسی نیک عمل کو اس نیت کے ساتھ انجام دینا کہ فلاں لوگوں کی نظر میں ہیرو ہو جاؤں گا, لوگ مجھے اچھا کہیں گے, لوگوں کی نظر میں میرا احترام بڑھ جائے گا, لوگوں کی نظر میں میری ویلو بڑھ جائے گی. میرے بھائیوں اس مقصد سے, اور میرے بھائیوں اس مقصد سے نماز پڑھنے کے لیے جانا کہ اگر میں جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں نہیں جاؤں گا تو گاؤں والے مجھے کیا کہیں گے. میرے بھائیوں اس قسم کی جتنی بھی چیزیں ہیں اگر آپ اس مقصد سے انجام دیتے ہیں تو میرے بھائیوں شریعت کی اصطلاح میں یہی ریاکاری ہے. اور ریاکاری اتنا سینسیٹیو مسئلہ ہے, اتنی خطرناک چیز ہے کہ کل قیامت کے روز جب لوگوں کو ان کی نیکیوں کا بدلہ دیا جائے گا, کل قیامت کے دن جب آپ کو آپ کی نیکیوں کا بدلہ دیا جائے گا, میرے بھائیوں دنیا میں ریا کرنے والا شخص بھی اللہ کے سامنے آئے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے کہے گا, بتاؤ کہ تم نے دنیا کے اندر میرے لیے کیا کیا؟ وہ جواب دے گا, اللہ میں تو دنیا میں نمازیں پڑھا کرتا تھا, اللہ میں دنیا میں روزہ رکھا کرتا تھا, یا اللہ میں دنیا میں تیرا مدرسہ کی ترقی کے لیے میں جلسہ کیا کرتا تھا, بڑی محنت کیا کرتا تھا, تیرے دین کی میں رات جاگ جاگ کر خدمت کیا کرتا تھا. لیکن میرے بھائیوں اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ دیکھو تو نے جلسہ کرایا تھا, یہ اچھی بات ہے, یہ میں بھی جانتا, لیکن تو نے جلسہ اس نیت سے نہیں کرایا تھا, تو نے جلسہ کے لیے اس نیت سے تو نے کام نہیں کیا تھا, پریشانی برداشت نہیں کی تھی کہ میں تجھ سے میں راضی ہو جاؤں, بلکہ تو نے جلسہ کے لیے اس محنت کے لیے یعنی اس مقصد کے تحت تو نے جلسہ کرایا تھا کہ لوگ تیرا نام کرے گا, لوگ تجھے بڑا اچھا سمجھے گا کہ دیکھو فلاں آدمی کتنا یعنی فلاں آدمی کتنا اللہ والا ہے, فلاں آدمی کتنا اچھا ہے کہ وہ دین کے کام کرنے کے لیے پریشانی کو قبول کر رہا ہے. بہر کئی میں مثال دے رہا ہوں. لیکن کل قیامت کی دن اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا ریاکاری کرنے والوں سے, جا تو نے دنیا کے لیے جن لوگوں کے لیے تو نے اس کام کو انجام دیا تھا, آج تو اس کے پاس جا اور ذرا اس کے پاس جا کر دیکھ کہ وہ تجھے کیا بدلہ دیتا ہے. میرے بھائیوں ذرا سوچو, دنیا میں اگر ہم کسی کو راضی کرانے کے لیے اگر ہم عبادت کریں گے یا دینی کام کو یعنی دینی خدمت انجام دیں گے تو میرے بھائیوں کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہمارے پاس کوئی بدلہ نہ ہوگا, کوئی اجر نہیں ہوگا. آئیے اور ایک حدیث میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ دیتا ہوں. کل قیامت کے دن ایک حافظ قرآن کو جہنم کے اندر جانا پڑے گا, صحیح حدیث ہے. ایک حافظ قرآن کو, ایک عالم دین کو جہنم کے اندر جانا پڑے گا. کس لیے جانا پڑے گا؟ کیونکہ اس نے دنیا کے اندر وہ میرے
بھائیو اسے اس مقصد کے تحت حافظ بناتا، اس نیت کے تحت عالم بناتا کہ لوگ اسے بڑا اچھا حافظ جانے، لوگ اسے بڑا اچھا عالم مانے میرے بھائیو۔ لیکن کل قیامت کے دن جب وہ اللہ کے سامنے آئے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کہے گا کہ تو نے جس مقصد کے لیے علم حاصل کیا تھا وہ تو دنیا میں تیرا پورا ہو گیا، فرشتوں کو حکم ہوگا کہ جاؤ اور جا کر تم اسے جہنم کے اندر ڈال دو۔ میرے بھائیو ایک شہید کو جس نے دنیا کے اندر اللہ کی راہ میں لڑتے لڑتے جس نے اپنی جان کی قربانی دے دی، اسے کل قیامت کے دن جہنم کے اندر جانا پڑے گا۔ ذرا سوچو تو صحیح حدیث کو۔ ایک شہید کون؟ جس نے اللہ کے راستے میں لڑتے لڑتے اپنی جان کی قربانی دے دی، اپنی جان کی شہادت دے دی، کل اسے جہنم کے اندر جانا پڑے گا۔ اللہ جب اس سے پوچھے گا وہ کہے گا اللہ میں نے دنیا میں تیرے لیے، تیرے دین کے لیے میں نے اپنی جان کی قربانی دی۔ اللہ کہے گا تو نے جان کی قربانی دی تھی یہ تو سچ ہے، لیکن تو نے اس لیے جنگ میں شامل ہوا تھا کہ لوگ تجھے بڑا بہادر سمجھے۔ اللہ فرشتوں کو حکم دے گا کہ جاؤ اسے جہنم کے اندر ڈال دو، اور اسے جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ میرے بھائی یہ ہے ریاکاری۔ اس لیے ریاکاری بڑی خطرناک چیز ہے۔ تو آج میں کتنے پیغام آپ کے سامنے رکھے؟ پہلا پیغام جوانی کی ویلو کو سمجھے۔ میں دعا کر دوں گا اور زیادہ میں اپنی بات کو لمبی نہیں کروں گا کیونکہ رات کے 1 بجنے والے ہیں۔ میرا بھی کم سے کم آپ کا وہی 1.25 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ کے آس پاس میرا بھی بیان ہو جائے گا۔ تو میرے بھائیوں جو میں نے آج بڑے ہی مختصر انداز میں آپ لوگوں کے سامنے میں نے پیغام دینا چاہا، پہلا پیغام جوانی کی ویلو کو سمجھے، دوسرا پیغام آپ موبائل کا صحیح استعمال کریں موبائل کا، تیسرا پیغام آپ کیا کریں، آپ جو ہیں ریاکاری سے بچے۔ یہ ریاکاری ہمارے سماج کے اندر، ہمارے نوجوانوں کے اندر بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے، بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھی ہے۔ میرے بھائیوں میں زیادہ دیکھیے دل تو چاہ رہا ہے کہ اور میں آپ کے سامنے 1 گھنٹہ بولوں، کم سے کم 2 گھنٹہ تو بولوں، کم سے کم 2 گھنٹہ نہیں بولتا ہوں تو دل میں بھی اچھا نہیں لگتا کہ بھئی اتنا دور سے آیا کیا بولا نہیں بولا۔ میری کئی رات کافی ہو چکی ہے، میں اپنی بات کو طول نہیں دینا چاہتا ہوں، اس لیے لاسٹ کے ٹائم میں آپ تمام سے میں کہیں بھی جاتا ہوں الحمدللہ تو میرا ایک یہ ہے کہ میں چندہ وغیرہ نہیں کرتا، لیکن آج میں یہاں نیپال میں آیا، میں